السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ایک عجیب روایت چل پڑی ہے، جب بھی قرآن، اسلام، رسول اللہ کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو سارے پوچھتے ہیں لبیک والے کہاں ہیں۔ میں تم لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہیں لبیک والے۔ آج تم بتاؤ تم لوگ کہاں ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو، کیا تم لوگ یہودیوں کی اولاد ہو؟ کیا تم لوگوں کے دل نہیں تڑپے؟ عالم کفر نے قرآن پاک کو روڈ پر رکھ کر جلا دیا اور تم لوگ پوچھتے ہو لبیک والے کہاں ہیں؟ تم لوگوں کی غیرت مر چکی ہے، بتاؤ تم لوگ کہاں ہو؟ کیا تم لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کس منہ سے کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ کس منہ سے حوض کوثر کا جام مانگو گے؟ کس منہ سے کہو گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت کروا دیجئے؟ آج کہتے ہو لبیک والے کہاں ہیں، اور جب تم لوگوں کے لیڈر کی بات آتی ہے تم اپنی عورتوں کو لے کر نکل جاتے ہو باہر۔ اپنے لیڈروں کی خاطر تم لوگ کفن بھی پہن لیتے ہو، اور جب ناموس رسالت قرآن اور اسلام کی بات آتی ہو تو پوچھتے ہو لبیک والے کہاں ہیں۔ شرم سے ڈھوپ مرنے کا مقام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب عالم کفر نے مسلمانوں کو للکارا تو خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ یکجا ہو کر اپنے لیڈران سے مطالبہ کرتا اور کہتا کہ اپنی عزت اور ناموس کے لیے تم لوگوں نے ہمیں سڑکوں پر تو نکالا، آج قرآن کی باری آئی ہے، آج رحمان کے اس کلام پاک کلام کی باری آئی ہے، نکلو باہر۔ لبیک والوں نے تو احتجاج کیا، پورے ملک میں کیا، لیکن تم لوگ نہیں نکلے باہر۔ کیا تم لوگوں کے لیے لیڈر کی محبت زیادہ عزیز ہے؟ رسول اللہ نے کل قیامت والے دن پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ وضع میں ہو تم نظارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج تم لوگوں کو اٹھنا ہوگا، اپنے ان حکمرانوں کا گریبان پکڑنا ہوگا، ان لوگوں کے خلاف اعلان بغاوت کرنا ہوگا، پوچھنا ہوگا کہ تم لوگوں نے اپنی ناموس کے لیے ہمیں روڈوں پر کھڑا کیا، آپ قرآن کی ناموس کے لیے تم لوگ خاموش تماشائی بنے رہے، اسلامی ٹچ دے کر ہمیں بیوقوف بناتے رہے، تم لوگ کب تک بیوقوف بنتے رہو گے؟ تم لوگوں کی یہ نامردانگی یا خاموشی کلانے والی نسلوں کے لیے رونا بن جائے گی۔ اس لیے آج ان حکمرانوں ظالموں کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ تم لوگوں نے قرآن کے لیے کیا کیا، ناموس رسالت کے لیے کیا کیا؟ اپنی عزت کی باری آئی تو کہتے آ جاؤ سڑکوں پر۔ دنیا کی بہترین فوج تم لوگوں کے پاس ہے، ایٹمی طاقت تم لوگ ہو، ایمان کی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا قرآن روڈ پر رکھ کے جلا دیا جائے اور مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے جو قائد محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی نے اپنی تقریر میں فرما دیا۔ اوے تسا ہتف پڑھا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا۔ اوے ہتف چلان واسطے نہیں، ہتف والے دا ہاتھ چاہیدا، ابدالی چلان واسطے ابدالی والے دی غیرت چاہیدی۔ تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ، قرآن جل گیا انہاں دا سافٹ ویئر کنے اپڈیٹ کرنا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ اٹھ بیدار ہو، لب پہ ہو پھر اللہ اکبر، ہاتھ میں تلوار ہو۔ مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا، اعلان جہاد کرنا ہوگا، ان کفر کے یاروں اور عالم کفر کو للکارنا ہوگا کہ خبردار کوئی قرآن، اسلام، رسول اللہ کی ذات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ ابھی غیرت مند مسلمان باقی ہے، ابھی صلاح الدین ایوبی کے وارث باقی ہیں۔ عالم کفر کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے، من سب نبیًا فاقتلوا ہے۔ صدیوں کے بعد ہمارا اعلان بھی گستاخ رسول کی ایک سزا اور ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ من سب نبیًا، رسول اللہ کی غلامی میں سر